جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اسرائیل ملعون دہشت گرد ملک گھس گیا مسجد اقصی کے اندر اور وہاں پر اس نے فائرنگ شروع کر دی. ہماری مسلمان بہنوں کو روڑوں پر گھسیٹا گیا. وہ ویڈیو بندہ دیکھے تو بندہ پیار سے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو نہیں دیکھ سکتا. جو حال فلسطین کے اندر، اسرائیل بولو مل کر دہشت گرد، خدا کی لعنت ہو اسرائیل پر، اور دعا کرو اللہ فلسطین کے حالات پر رحم فرمائے. اور میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 1 سال پہلے جو ٹی وی پر آ کر اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے، باقاعدہ آفیشل عہدے کے لوگ تھے، میں ان سے پوچھتا ہوں، ان سے پوچھا جائے اب جو فلسطین میں ہو رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں، نام لیتے ہوئے مجھے واقعی میں گھن آتی ہے. نام تو اس کا امجد ہے، اور امجد تو بزرگی کا نام ہے، لیکن پکا ملعون ہے. اس نے علماء کو تانا دیتے ہوئے یہ بات کی، کہتا ہے ہم نے تو ختم نبوت والے بچوں جو لیٹ تھے نا، ہم اگر مارتے تو وابلہ ہو جاتا، ادھر جنازہ ادھر جنازہ. ہم نے ان کی پنڈلیوں پر ڈنڈے مارے، کمر پر ڈنڈے مارے. میں نے کہا تو تم کیا شیر کے بچے تھے؟ یہ اسلحہ ذرا ان کو دیتے نا، وہ پھر بھی تم پر نہیں اٹھاتے، کیونکہ وہ تم سے زیادہ محب وطن ہیں. اور کہتے تھے یہ مولوی ہمیں اسرائیل کو قبول کرنے نہیں دے رہے ہیں. تو یہ اسمبلی مولویوں نے بنائی ہے، تم نے خود بنائی ہے، تو پاس کرو نا. ہم نے کب کہا ہے؟ ہمت ہے کرو پاس، اور ایگزسٹ کرنا پھر زمین پر. کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے، انشاءاللہ اس کی راہ میں ایک ذرہ بھی خطرہ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات کو وہ یہاں بیٹھ کر نوٹ ضرور کر رہے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں میری کیا بات نوٹ کر رہا ہے؟ شرم کر اور آ ٹی وی پر اور اسرائیل کی مذمت کر کہ جس انداز میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اللہ اکبر، وہ عورتیں اپنے بچے کو پکڑ رہی ہیں اور ان عورتوں کو سروں سے پکڑ کر جو مارا جا رہا ہے، وہ فوج مار رہی ہے. کہاں ہیں وہ عورتوں کے حقوق پر پرکٹی عورتیں جو عورتوں کے نام پر دھبا ہے، عورتوں کے حقوق پر بات کرنے والی؟ کب وہ اسلام آباد میں نکل کر آئیں گی میری فلسطینی بہنوں کے لیے، میری افغانستان کی بہنوں کے لیے، جہاں 80,000 سے زیادہ بیوہ بہنیں میری مسلمان بہنیں؟ اللہ اکبر. کچھ بچیاں ایسی ہیں جن کی ٹانگیں کٹ گئی، بچی عورت لڑکی ذات، ہاتھ کٹ گئے. کب ان بچوں کے لیے بولا جائے گا؟ میں ان صحافیوں کو اور ان یوٹیوبر بلاگروں کو سلام پیش کرتا ہوں جو میدان عمل میں وہ میرے مسلمان بھائی آئے اور ان کے منہ پر کیمرہ رکھ کر ان کو ایکسپوز کیا اور دنیا کو بتایا کہ یہ عورت کے حقوق کی بات نہیں بلکہ یہ پاکستان کی بربادی کا فلسفہ دیا جا رہا ہے. آج دعا کرو کہ اللہ رب العالمین فلسطین کو سلامتی کرے اور اسرائیل کے خدا ٹکڑے ٹکڑے فرمائے. دل سے بولو خدا ٹکڑے ٹکڑے فرمائے، خدا ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرمائے، ان کے حامیوں کے ٹکڑے ٹکڑے فرمائے. آج لیلۃ القدر کی شب ہے، میرے ساتھ مل کر یہ وظیفہ پڑھو جو سرکار نے بدر کے میدان میں کافروں پر پڑھا تھا اور کافر پیٹ دکھا کر بھاگے تھے. اسرائیل کے وہ ملعون غلیظ چہرے جنہوں نے ان عورتوں ہماری بہنوں کو مارا، اتنی بے دردی سے مارا ہے. ہمارے گھر بھی بیٹیاں ہیں، اللہ اکبر، ان کے پاؤں میں تنکا آ جائے ہمیں گوارا نہیں ہوتا. وہ ہماری، کیونکہ ہم امت ہے. رسول اللہ نے فرمایا مسلمان ایک بدن کی طرح ہے، اس کے بدن میں کہیں پر بھی زخم ہو، درد ہو، تکلیف ہو، پورا بدن اس کو محسوس کرتا ہے. وہ کس بے درد، جو فلسطین جو مسجد کے اندر مارا وہ تو مرد تھے، وہ تو ظلم کی انتہا ہے، لیکن باہر سڑکوں کے اوپر ان بچوں، چھوٹے بچے 4-4 5-5 سال کے بچوں کے سامنے ان کی ماں کو مارا ہے، گھوسوں سے مارا ہے. کاش وہ دن آ جائے کہ یہودیوں سے مسلمان براہ راست ہو جائیں اور پھر بتائیں یہ فاروق اعظم کے نائبین اور یہ امام حسین کے ماننے والے تمہیں توڑ کے نہ رکھ دیں تو پھر بتانا کہ کلمے میں طاقت کتنی. اب آپ نے کہنا الجہاد الجہاد، لبیک 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 لبیک. جہاد قیامت تک جاری رہے گا. سن لیجئے اس بات کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دلی طور پر اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور یہ وظیفہ آج مل کر پڑھیے، اسرائیل اور اسرائیل حامیوں کی بربادی کے لیے مل کر پڑھیے. میں آپ کو پڑھاتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ میدان بدر لگا ہوا تھا، 1000 کافر سامنے کھڑے ہیں اور مٹھی بھر مسلمان تھے. جب سورہ قمر کی آیت حضور نے پڑھی نا تو اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا، سب کو منتشر کر دیا. مل کر پڑھیے. آج وظیفوں کا وظیفہ بڑی رات ہے اور آج بڑی رات کا وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. یہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے زمین پر ماریں. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ.
اللہ رب العالمین اسلام کو سلامت رکھے، پاکستان کو سلامت رکھے، اخلاق کے راستے پر ہمیں جمع کر رکھے۔ جو فلسطینیوں کی مدد کرتا ہے خدا ان کی مدد کرے، اللہ رب العالمین حق کا بول بالا کرے، نہتے مسلمانوں پر وہ بھیڑیے ٹوٹ پڑے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ ان کی مدد میں ایک مدد یہ، یا اللہ اس امت کو جہاد کے لیے متحد کر دے، ان کے بدلے کے لیے متحد کر دیے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے متحد کر دے۔